السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین الذی ابدع الاخلاق والتقدیر وهو ذو القوة والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى في مقام آخر ولله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں قدیر درود و سلام حضرت کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وصحبہ الکریم وعلیہ وصحبہ وسلم. سلام و سلام علیکم یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مضمونہ کے بعد جن دو عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ہر دو آیت کریمہ کی تلاوت کو قبول کرے. تلاوت کردہ آیات بینات کے سب خیر میں ہم تمام لوگوں کو گناہوں کو معاف کرے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت و اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم. ربیع الاخر کا عظیم الشان مہینہ پر سایہ ڈال چکا ہے. نیچرلی طور پر اللہ پاک نے ہر دن میں مہینے میں رحمتیں برکتیں سعادتیں رکھی ہیں. لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں سے اگر نسبت پا جائے, محبوب بندوں سے نسبت ہو جائے, اللہ کے مقرر بندوں سے نسبت ہو جائے کسی دن لمحے مہینے کی, اس کی خصوصیت اور عظمت بڑھ جائے. سچائی یہی ہے, حقیقت یہی ہے. چنانچہ آسمان و زمین کو جب سے اللہ پاک نے پیدا کیا وہ 12 مہینوں کی تعداد اسی وقت سے سورہ توبہ میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 بے شک مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے پاس 12 یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے کہ آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا. 12 مہینوں کی گنتی محرم سے لے کے ذوالحجہ تک یہ اللہ پاک کے نزدیک طے ہے. لیکن مختلف موقعوں اور مختلف زمانوں اور لمحات میں اللہ پاک نے اپنی قدرت, اپنی صفت اور سب سے عظیم الشان بات یہ کہ اپنی ذات کے اظہار کے لیے اول عظیم الشان مہینے کو چن کر سلطان الانبیاء سید الانبیاء شمس الانبیاء والمرسلین عطا فرمایا, جس سے اس مہینے کی 11 مہینوں پر مکمل فضیلت اور برتری سمجھ میں آئی. آپ نے گفتگوؤں سے, بیانات سے, خطبوں سے اس بات کا مکمل ملاحظہ کر رہے ہیں اور کیا
دعائیں کرتے رہیں۔ یہ مہینہ آج کی تاریخ میں سن 5 ہجری کے بعد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین محبوب لا ثانی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب اس لیے اس مہینے کی بھی بے پناہ مقبولیت ہے، معقولیت ہے، اور یہ تصور شریعت سے ثابت ہے، کوئی ہمارا ایجاد یا ہماری بدعتیں یا ہماری اختراعات نہیں ہیں، یہ خدا پاک کی سنت جاریہ ہے۔ چنانچہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اللہ پاک نے اپنے سلیکٹڈ بندے نبیوں کی شکل میں 1,24,000 کم و بیش پیدا فرمائے۔ کائنات میں جس کو بھی تھوڑی سی شدھ بدھ ہے سب جانتی ہے کہ انبیاء کرام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ فائدے ہیں۔ اس پر کسی بھی طبقے اور کسی بھی مکتبے فقہ کا اختلاف نہیں۔ نبی کہتے ہی ہے اس کو جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہو، سلیکٹ کیا ہو، چنا ہو اور ممتاز بنایا ہو مخلوق میں۔ ظاہر ہے جب مخلوقات میں اور خصوصیت کے ساتھ 7 اشرف المخلوقات یعنی آدم کی اولاد میں بنی نوع آدم میں اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو منتخب کروایا۔ بڑی توجہ سے سنیے۔ اپنے کمالات صفات یعنی اللہ پاک کی جو صفتیں جسے آپ پڑھتے ہیں 99 نام اللہ الوہیت ذات اللہ کو چھوڑ کر کے جتنے بھی نام پڑھتے ہیں صفات خدا، یہ سب کے کمالات اللہ پاک نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ان پر ظہور فرمایا کمالات کا۔ اگر نہیں سمجھے تو مل کر کہہ دو قدرت ہے، اللہ پاک قدیر ہے، عزیز ہے، اللہ پاک قہار ہے، جبار ہے، جو بھی پہلو آپ ہے لفظ اللہ کو ذات خدا کو چھوڑ کر کے جتنے بھی انبیاء کرام آئے کسی نہ کسی طرح سے ان نبیوں میں سے کسی نہ کسی نبی پر اپنی صفت کا اظہار فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر دیکھیے اللہ کی صفت ہے زندگی عطا کرنا، زندگی بخشنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اپنی اس صفت کا اظہار فرمایا کہ مردے کو آپ حکم دیتے اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جائے۔ قومی الموتى باذن اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اللہ کی اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ، یہ میں نہیں ہے، یہ اللہ کی اجازت والا میں ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی زندگی بخشنے کا اظہار جو صفت ہے اللہ کی وہ حضرت عیسیٰ پر نازل فرمایا، ظاہر فرمایا۔ قدرت کا مشاہدہ آپ دیکھیں کہ پاور، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا، پتھر میں مارتے تھے لکڑی اور پانی بہنے لگتی تھی، جب بالکل مارے اتنا پورے سر کی طرح ہو گئے۔ پتھر میں لکڑی مارے تو پانی کہاں سے، وہ تو چنگاری آ، لیکن اللہ قادر ہے۔ اس قدرت کا اظہار حضرت موسیٰ پر کیا۔ تو ایسے ہی 2-3 فار ایگزامپل آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنی صفتوں کا اظہار اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام پر فرمایا۔ یہ قرآن سے طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کو بولتے ہیں کمالات صفات علوم، اللہ کی صفات کی جو کمالات ہیں انبیاء کرام پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور آپ کے عنوان میں بول دوں کہ انبیاء کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینے میں دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک کی جتنی بھی صفتیں ہیں سارے انبیاء کرام ان تمام صفتوں کی شان ہوتے ہیں، مظہر ہوتے ہیں۔ ایک دم آسان سے تمام اللہ کی جو صفتیں ہیں اس کا اظہار ان انبیاء کرام پر ہوتا ہے، اور یہ اللہ سلیکٹ فرماتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، اللہ ہی چاہتا ہے کہ میری قدرت ان سے دیکھو، میری عزت ان سے دیکھو، میں کس کو کیا دیتا ہوں ان سے دیکھو، میری صفات کیا کیا ہے، میرے اوصاف کے ظہور کو دیکھنا ہے تو میں نے ان کو چنا ہے، دیکھو اور محسوس کرو کہ رب تیرا کیسا ہے، اللہ تیرا
اب سینے پر یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کا صفات خدا کی مظہریت، صفات خدا کا ظہور ان تمام انبیاء کرام پر ہوا اور ہوتا ہے. یہ ہے سلسلہ سنت الہیہ. اب ان تمام انبیاء کرام کو ایک طرف رکھ کر کے اپنے سینے والے نبی کو آپ نکالیں. بڑی توجہ سے سنیے نا، بڑے علمی پہلو ہے. جب آپ نے نکالا تو قرآن پاک اس بات کی مکمل رہبری کرتا ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ایسا لگتا ہے واقعی میں کہ حدیث پاک جتنی بھی ہے نا سب قرآن میں ایڈ ہو ہے. یہ چیز قرآن میں اب نظر آ رہی ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو بھی کھڑا کر کے آپ پوچھیں کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، تو آج کی تاریخ میں تو یہی کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح کون سے کہیے کہ جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں انہوں پڑھے یا تم پڑھے، تو کیا وہ بات کریں گے ایسا فوراً کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے رسول کلمہ پڑھتے ہو. دھیان دیجیے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ سینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا نہیں آپ نے، نکالیں کیسے؟ اب ان کو آپ محسوس کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تمام انبیاء کرام ہیں، اللہ کی صفتوں کا مظہر، اللہ کی صفتوں کی شان کا مظہر. دھیان دیجیے، بڑی توجہ سے سنیے گا. یہ انبیاء کرام سے ہم پوچھیں آپ اللہ کی صفتوں کے مظہر ہیں، اس نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ان تمام انبیاء کرام بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض گزار ہوتے ہیں آپ بھی ادھر آؤ. توجہ دیجیے، آپ بھی ادھر آؤ، ہمارا بھی وہی کلمہ ہے جو تمہارا کلمہ ہے. ایک دم ہماری ہاتھ کو بھی دیکھیے گا تو آپ سمجھیے گا، اندر کیجیے گا تو کیا دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کے وعدے سے وہ سلیکٹڈ بندے جن کو نبی کہا ہے آپ نے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا لتؤمنن بہ، تم سب ایمان لاؤ گے اس نبی پر. تو ہم سب نے کہا تھا ہاں. مطلب کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وعدہ ہے. تو ادھر آؤ، دیکھیے گا ادھر آؤ. مطلب اس میں ہم ان کے سرکار ہو گئے، ایسا نہیں استغفر اللہ معاذ. کمالات نبوت کو ظاہر کرنا ہے اور کمالات ولایت کو سمجھانا ہے. درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد مبارک. دیکھا اللہ کی صفتوں کا مظہر تمام انبیاء کرام، یعنی اللہ کی شان صفات کا ملاحظہ کرنا ہے انبیاء کرام. اللہ کی شان صفات کے مظہر اور آئینہ دار انبیاء کرام، اور یہ انبیاء کرام نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے نبی کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے. دھیان دیجیے، یہ تمام انبیاء کرام کے کمالات کو اب ان میں سے 314 کو نکالیے، اور نکالنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب منتخب کی 314 ان میں سے رسول کی کوالٹی کہلاتی، نبی سے اعلیٰ رسول ہوتے. خیال دیجیے، انبیاء کرام 1,24,000، اس میں بشمول ابھی 314 بھی. اب ان سے یہ کیٹیگری محسوس کیجیے، 314 کو آپ نے نکالا جن کو رسولوں کی جماعت کا، یہ ان سے افضل ہے وہ 314. اب سینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ ان 314 کو ان کی طرف دھیان دلوائیے گا تو کہیں گے ہاں ان سے ہمیں اللہ نے سلیکٹ کیا. ساری کائنات میں بنی نوع آدم میں ان کو اللہ نے چنا. 1,25,000 دیگر کم و بیش انبیاء کرام کو چنا، یہ منتخب ہے. ان کے پائے کے برابر بھی کوئی نہیں ہے مخلوق میں. سارے صفات خدا کی مظہریت کا تمام ظہور ان انبیاء کرام پر ہے. اب جتنے بھی ہیں سب ان کے غلام ہیں، سب ان کے پیچھے ہیں، سب ان کے متبع ہیں، کوئی ان کے برابر نہیں ہے. ان میں سے آپ نے 314 کو نکالا. اب ان کو جب دیکھا تو ان سے اعلیٰ ہے یہ 314 جس کو رسولوں کی جماعت. 314 دو کیٹیگری بن چکی ہے.
بھی یہیں پر ہے، ادھر ادھر جمعہ جمعراتی میں نہیں جائیے گا، کسی دارالعلوم میں بھی نہیں جائیے گا اور کبھی نہیں جائیے گا. یہ کمالات حقیقت اس کو محسوس کیجیے اور شان کا تصور لیجیے گا، توحید اور رسالت کا صحیح کنسپٹ سمجھیے. انبیاء کرام اللہ کی صفات کے مظہر، جن کو بھی خدا کی قدرت، عزت دینے، ذلت دینے، قہاریت و جباریت و رحمانیت و رحیمیت جتنے بھی اوصاف ہیں ان کو دیکھنا ہے تو ان تمام انبیاء کرام کو دیکھیں، دکھ جائے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے. عمل کر لیے تو ان کے سرکہ ہو جاتے، یہ کر لیے تو ان کے سرکہ ہو جاتے. یہ سر کے برکت کی بات نہیں ہے، ایک دم بڑے بیسکلی تصور دے رہا ہوں، توجہ. تو اللہ کی صفت کا آئینہ یہ انبیاء ہے، اللہ کی صفت کا کمال انبیاء. اور ان انبیاء کرام سے 314 کو نکالے تو اب توجہ دیجیے گا، یہ تمام کمال کے ساتھ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے آئینہ میں انکشاف، عربی کا جملہ اس کو بولتے ہیں، یعنی ان میں جو کچھ اگر پہلو مظہریت کے رہ جائیں تو ان میں ان کا کمال پورا 314 میں نظر آئے. اگر ان میں نہیں دکھ سکا، آپ کو ہو سکتا آپ کی وسعت کے مطابق سمجھ میں نہ آ سکے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ سکتی قوم کو عیسیٰ سمجھ میں نہ آ سکے. دیکھا چھوچھا پکارے آپ بھی ہمارے یہ نہیں تو دیکھا. تو ان میں اگر سمجھ میں نہ آ سکے تو 314 میں ملاحظہ کیجیے گا. 314 میں بھی صفات ہی کا، اللہ کی صفتوں ہی کا مشاہدہ آپ کو کرنا ہے، مظاہرہ آپ کو کرنا، دیکھنا ہے. وہ آئینہ ہے اللہ کی صفتوں کا. اب ان کی بارگاہ میں جب گئے، ان میں اگر آپ توجہ دیجیے، ان میں اگر آپ دیکھنے میں کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی آپ نسلوں کو ذرا سے ملاحظہ کیجیے. اسحاق کی طرف بھی گئی، اسماعیل کی طرف بھی، لیکن اسحاق کی نسلوں کو دیکھیے، ظلم و بربریت کی بنیاد بنی. ظلم و بربریت، یعقوب کون ہے؟ یہ یہودیت کیا ہے؟ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے یہود تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی، حضرت یعقوب کے بیٹے بنیامین، یہ سب ان کے بیٹے یہود کی. تو اب غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام 314 میں تشریف فرما، ان میں خدا کی صفت کی مظہریت اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئی، نوٹ کیجیے. اور واقعتاً دیکھا، نسل آدم نے دیکھا، یہ کون ہے؟ جتنے بھی آپ اسرائیل میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب تو آدمی ہی ہے نا بھائی، آدمی ہے، اگرچہ آدمیت نہیں سمجھ سکے. 314 میں بھی اگر خدا کی صفات کا ایمان کامل اور مظہر کامل کا تصور کاملتاً نہ آ سکا تو ان 314 کو بھی اللہ کہتا ہے رہنے دو. اب اس کو ملاحظہ کرو، توجہ دیجیے، اب اس کو ملاحظہ کرو کہ اب اگر صحیح سوچ اور صحیح بیس کے ساتھ صرف جاؤ گے تو الحمدللہ نئی زندگی ایمان ملے گی، نئی زندگی تابانی ملے گی. محمد رسول اللہ ان 314 کے بعد یہ کمالات صفات کے آئینہ ان میں سمجھ میں نہ آیا، وہ کمالات صفات کے آئینہ ان میں سمجھ میں نہ آنا، رسول پاک نے اپنی صفات اور اپنی ذات کی مظہریت کی مہر لگا کر کے آپ کے نبی کو دیعین کر کے بھیجا اور کہا اب نہیں کسی کو بھیجوں گا، اب میری ذات اور صفات دونوں کا مشاہدہ ان کے اندر کرنا، اب میری ذات اور صفات کا مشاہدہ ان کے اندر کرنا. اب اگر نہ ہو سکے تم اپنی قسمت پہ رونا، تم اپنی تقدیر پہ رونا، اب کہیں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں. توجہ دے دیا آپ نے. کمالات، یہ 3 کیٹیگری دیکھا آپ نے. ہم میں آپ میں کوئی کمال نہیں ہے حضرت، کوئی کمال نہیں ہے. ہم میں آپ کا سب سے بڑا کمال ہے قدم مصطفیٰ. اور کیوں کہوں؟ اس لیے کہ تمام کمالات کے مظہر انبیاء ان کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہیں. انبیاء ان کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہیں، جن کے پاس اللہ کے حکم سے سید الملائکہ جبرائیل آتے. ان تمام انبیاء کرام کے پاس یہ صفت ہے، جن کے پاس کمالات کی ارے اب انتہا ہی نہیں. ایک بازو کی وسعت کا یہ اندازہ ہے، ساری دنیا مشرقین و مغربین کو ڈھانپ دیا ہے. حضرت جبرائیل کا ایک بازو رب نے انہیں 600 بازو عطا کیے، 600 بازو عطا کیے ہیں. ابھی 599 بازو کا مقام، ارے باپ
ترازو کا یہ کمال ہے، پوری دنیا میں مشرقین اور مغربین کی وسعتوں کو تان دیا ہے، وہ جبرائیل یہ تمام کمالات رکھنے والے نبی کے پاس آئے، ان کے پاس آئے، ان کے پاس آئے، محسوس کر رہے ہیں کمالات کی جتنی بھی کوالٹی، کمالات کی جتنی بھی کوانٹیٹی ہو سکتی ہے، یہ تمام یہیں پر گھر رہی ہے، اور یہ تمام میں اگر سمجھ میں نہ آئے تو رب نے کمالات کی مہر لگا کر محمد رسول اللہ کو بھیجا، محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ اب یہ محسوس کر لیا جب آپ نے تو درود شریف پڑھ لیا، اللہ صلی اللہ محمد والا محمد مبارک۔ ہوتا کیا ہے، غیر معروف شخص کو معروف نہیں کرنا، غیر معتبر شخص کو اعلان کر کے معتبر مت کرنا۔ کملیش تیواری نے چیخا، کیا ہو رہا ہوگا وہ جانتا ہے، لیکن ہمارے ایمان سے اگر کوئی پوچھے تو الحمدللہ اور ایمان تازہ ہوا ہے، اور ایمان ٹھوس ہوا۔ کیوں؟ سورج پہ دھوپ پھینکنے والا اگر نہیں ہٹے گا تو چہرے پہ دھوپ گرے گا، داغدار نہیں کر سکتے کسی کو۔ توجہ دیجیے گا، میں جو کہنے جا رہا ہوں، بڑے پمفلیٹس دیکھیں گے آپ، یہ کہ وہ کہ نہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ کے اندر، آپ کے نبی کے اندر وہ کمال ہے کہ ساری دنیا کی عمروں کو بھی ایک طرف رکھ دیں، ایک پوائنٹ بھی نبی کا بیان نہیں کر سکتے، ایک پوائنٹ کہہ رہا، اتنے کمالات ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش، پھر رسولان اعظام کم و بیش، یہ سب کمالات خدا، کمالات صفات خدا کے مظہر، اور یہ سب میں جو سمجھ نہ سکے تو ان کی بارگاہ میں دی اینڈ کر کے محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بنا کر کے مصطفیٰ کو بھیجا۔ ارے اتنا مثبت پہلو میرے آقا میں موجود ہے کہ ہم ایک داغدار انسان کو ٹاپک بنائیں گے، بیداغ مصطفیٰ میرا ٹاپک ہے، بیداغ مصطفیٰ ایمان کا ٹاپک ہے، توحید کا ٹاپک ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ کوئی چیخے چلائے چلانے دو، آپ کا ایمان اور تازہ ہونا چاہیے۔ ایک دم محو کام تھے حضرت ابوبکر صدیق، کام میں مشغول تھے، اور ابو جہل آ کر کہا، اے ابو بکر، محمد عیسیٰ عیسیٰ کہہ رہے ہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے پھر آسمان، یہ کام کر رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے جب نبی کا نام سنا اور کہا محمد کہہ رہے ہیں تو جاؤ، میں آنکھ بند کر قبول کرتا ہوں، آنکھ بند کر قبول کرتا ہوں۔ تحقیق کی دنیا نبی کی عظمت میں نہیں ہوتی ہے، تحقیق کی مہر لگ چکی ہے رسول اعظم کی عظمت، یاد رکھیے گا۔ اس لیے بے دیکھے، بے سوچے، بے ڈسکس کے مصطفیٰ کے کمال کا اعتراف کرنا ہے۔ یہ کہ مصطفیٰ کے کمال پر کوئی انگلی اٹھائے تو آپ اسی کی طرف آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، آپ اللہ آپ کے مصطفیٰ کو کمالات کا دی اینڈ سبحان، کمالات کا مہر، کمالات کی خاتمیت، اب کمالات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اللہ پاک نے ایسا مصطفیٰ کو بنا کر دیا۔ درود شریف پڑھی، اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک۔ اب جو جملہ کہتے جا رہا ہوں یہ سورہ یاسین میں کل 83 آیتیں، اور اس کی 83 سے جو فرسٹ 82 آیت نمبر ہے اس کا آپ ملاحظہ کیجئے اور محسوس کیجئے گا۔ میں آخری میں ایک لفظ بولوں گا جو پوری تقریر کا نچوڑ ہو، اور وہ یہ ہے کہ لفظ ولی کو جبے والوں نے، کرتے والوں نے، ٹوپی والوں اور داڑھی والوں نے لفظ ولی کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ بہت تکلیف۔ ولی کا لفظ خدا کی قسم اللہ پاک ریسپیکٹڈ انداز میں استعمال فرمائے، عزت کے ساتھ استعمال فرمائے، تو کہاں کی تمہاری توحید ہے کہ انہوں ولی کیوں، انہوں ولی کیوں، یہ اللہ کیسے، یہ اللہ کے ولی کیسے، یہ جو کیوں کیوں کا پہلو ولی کے لیے قرآن پاک میں اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، جہاں کہیں بھی دیکھیے آگے بھی ان کی تعریف، پیچھے بھی ان کی تعریف۔ تو ولی کا جو لفظ ہے لفظی طور پر بھی اگر غور کریں تو بڑی عزت اور بڑی قدردانی کے ساتھ اللہ پاک نے اس کا استعمال فرمایا کلام پاک میں۔ لیکن یوٹیوب کی دنیا دیکھیے، خاص ولی اور کوئی بھی نہیں، ولی اور کوئی بھی نہیں، ارے ولی کی بارگاہ میں اگر کوئی جاتا تو در حقیقت قرآن کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ یہ قرآن میں ہے، تو اب ولی کے پاس جانا یہ قرآن ہے، قرآن، اس لیے اس کو سمجھنا ہے، اور اسی لیے میں اوپر سے لا رہا ہوں۔ سمجھے کمالات، کمالات، عصمتیں، قدر، عزتیں، تمام تر مکمل اور جتنی بھی برتری کے پہلو ہو سکتے ہیں
وہ پہلو اب آپ سنیے. سورہ یاسین کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 82. اللہ پاک فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ پاک کے پیدا کرنے کی شان یہ ہے, نوٹ کیجئے گا, اللہ پاک کے پیدا کرنے کی شان یہ, اور سب تفصیل اپنے دماغ میں رکھیے گا جو شروع سے لایا. انما امرہ, اس کا امر, اذا اراد شیئا, جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے, ارادہ فرمائے کسی چیز کو وجود دینے کا, تو اس کی شان مٹی لانا, اس کی شان یہ اور دیگر کام ذرائع جس کو کہتے ہیں, اسباب جس کو کہتے ہیں, وہ سب کام نہیں ہے. بس وہ ان یقول لہ کن, اس شے کو کہتا ہے ہو جا, فیکون, تو وہ شے ہو جاتی ہے, وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. کیا اللہ کی شان ہے؟ اللہ کسی چیز کو وجود دینا چاہتا, پیدا کرنا چاہتا, مخلوق کو جب مخلوق بنانا چاہتا ہے تو اللہ کیا کہتا, ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. بس ایتا یقول مطلب کہتا, قول ہے, کہتا کن, ہو جا, فیکون, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. بس دھیان دیجیے, کمالات کو جو میں نے گھیر کر لایا ہے اب اس آیت کریمہ سے مبرہن کر دیتا ہوں, توجہ دی. اللہ پاک کی شان کیا ہے؟ مخلوق کو, اب ساری مخلوق کو ابھی معدوم کی دنیا میں لے چل گئی, یعنی موجود نہیں. ایک اللہ ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں معدومات کی دنیا میں ہم کھڑے ہو کر سوال کیے, اے اللہ تیری شان یہ ہے کہ جس کو تو وجود دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن, تو یہ بتا سب سے پہلے تو نے کن کس کو کہا؟ ظاہر ہے فطری چیز ہے بھائی, ہمارے باپ کے 5 بچے ہیں, 10 بچے ہیں, جو بھی, سب سے پہلا تو کوئی ہوگا نا. بچے ہونے کے اعتبار سے سب اقبال ہو سکتے ہیں, لیکن اولیت تو حاصل ہوگی نا کسی کو, سب سے پہلا ہونا تو کسی کو حاصل ہوگا. 2-3 حدیثوں سے بھی آپ اس کو سمجھ جائیے گا, اور جو جن حدیثوں میں اس قسم کے ظاہری مفہوم تعارض کرتے ہیں, ٹکراؤ کرتے ہیں, اس کو آپ آٹومیٹک منتبی کر لیجیے گا, فٹ کر لیجیے گا کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا, کیونکہ شان نبوت کا مسئلہ یہ ہے کہ دی اینڈ ہے, یہاں پہ نقص کا پہلو تک نہیں ہے. یہاں پہ گھوم کر کے, ارے باپ رے باپ, سارے کمالات والوں کے سامنے سے جب کمال گھور کر کے آئے, لوٹ کر کے آئے, تو اس میں کون سا شائبہ رہے گا, کون سا شبہ و شبہات رہے گا؟ ڈائریکٹ پہلو اگر تھا تو شبہ و شبہات امت میں چیز سمجھ نہ سکے, لیکن یہاں تو کمالات والوں کے پاس آ کر گھوم کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ پہ کمال آئے. توجہ دے رہے ہیں, کمالات والوں کے پاس, جو منجمراتی کے پاس سے نہیں کہ یہ نہیں سمجھے, یہ نہیں سمجھے. نبی تو سمجھے ہوں گے نا اپنا کمال, نبی تو سمجھے ہوں گے اپنا کمال, اور یہ نہ سمجھے تو وہ نبی ہی نہیں ہو سکتے. نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کمال اور اپنی نبوت کو سمجھے, اور وہ نبی جب سمجھ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و احترام کا نذرانہ پیش کرے, تو آپ مصطفیٰ کے کمال کو ناسمجھی کا نام نہیں دے سکتے. سمجھ والا یہ کمال ہے, سمجھ والا یہ کمال ہے. یہ کیا مجنونیت ہے, یہ کیا دیوانگی ہے, یہ ہمیں دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہو نبی کے کمال کا تصور تمام کمالات والوں کے سامنے سے ہو کر کے آیا ہے. توجہ دیا آپ نے. خیر, تو اے اللہ سب سے پہلے یہ کن کس کو کہا تھا؟ کیونکہ کن میں موجودات کی ابتدا, کن میں لفظ کن, کاف نون پیش کن, آپ سورہ یاسین میں بھی دیکھ لیجیے. کن میں موجودات, مخلوقات جتنے بھی اللہ تعالیٰ بنایا, اپنے علاوہ ما سوا اللہ, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ تمام کو ایک طرف رکھ کے سب سے فرسٹ راؤنڈ میں جس کو کہا, ایسا تو نہیں کہ پوری دنیا کو کہہ دیا ہو جا, پوری دنیا کو کہہ دیا ہو جا, ایسا تو نہیں ہے. یہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں, بداعتن بالکل باطل ہے. بداعتن عقل کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں, ہمارا بھائی پہلے ہے پھر وہ, یہ ترتیب ہے, تدریج ہے. تو اللہ پاک سب سے پہلے مخلوقات میں کن کس کو کہا ہے تو نے, تو پوری دنیا کی تفسیر کا ملاحظہ کر لیجئے. اب جس کو بھی کہیں گے, نوٹ کیجئے, جس کو بھی کہیں گے, جس کو بھی کہیں گے, وہ سب سے پہلے اللہ کی پہچان بن کر آئے. جس کو بھی کہیں گے, آپ نوٹ کیجئے گا, جس کو بھی کہیں گے کہ یہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے, تو کہنا پڑے گا کہ دوسرے کو اگر پیدا کیا تو دوسرے کا جو علم ہوگا اس کی پیدائش کے بعد کا علم ہوگا. فرض کیجئے ہم پیدا ہوئے, 30-25 سال کی عمر ہے, میرا بھائی 25 سال کا ہے, تو 5 سال کا نالج ہمیں زیادہ ہے, 5 سال کا نالج ہمیں زیادہ ہے, 25 سال کا میرے بعد کا نالج ہوگا اس کو. تو اللہ پاک سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو اب اس حدیث کی وضاحت چلتے چلتے کر دوں. امت کا ایک طبقہ اس حدیث
بات کو سمجھ نہ سکا کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اسی میں اس کا جواب ہے، رسول کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، میرے آقا آپ کو کیسے معلوم کہ قلم سب سے پہلے پیدا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے پیدا ہوا ہے، اور جاننے والا ضروری ہے کہ جس کو جانے وہ بعد میں ہو، اور جو جان رہا وہ پہلے ہو، جو جان رہا وہ پہلے ہو۔ نبی فرما رہے ہیں، حدیث میں قرآن میں نہیں، نبی فرما رہے اول ما كتب اللہ اول ما خلق اللہ القلم، اسی میں اس کا جواب پوشیدہ ہے، سمجھ نہیں سکتے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، ارے سب سے پہلے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں ہمارے باپ نے ہمیں سب سے پہلے پیدا کیا، میری بہن کو جب سب سے پہلے پیدا ہوا ابھی تو سب سے پہلے ہی پیدا، سب سے پہلے میری بہن کا بیٹا بھی ہوگا تو وہاں بھی سب سے پہلے ہی کہیں گے۔ تو سب سے پہلے کا لفظ جو ہے قلم کے لیے یہ اضافی ہے، اس کو بولتے ہیں نسبتی ہے، اور رسول کے لیے سب سے پہلے یہ حقیقی اولیت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ نے، توجہ دیجیے گا، اس لیے کہ آپ قلم کو ذرا لائیے، قلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اگر بولیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ قلم دوسرے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ وہ سب کچھ نہیں کہیے آپ، قلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ تقدیر لکھنے کے واسطے ہی پیدا کیا۔ تقدیر لکھتے فرشتے، اور فرشتوں کے سردار مصطفیٰ کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قلم لکھنے والے، اور قلم ذریعہ ہے، قلم میں وہ کمال نہیں ہے جو لکھنے والے میں کمال ہے۔ انگلی اگر تھک جائے قلم کو رکھنا پڑتا ہے، قلم خود سے نہیں لکھا جا سکتا ہے، خود سے نہیں لکھ سکتا ہے، اس لیے قلم کی اولیت ایک عربی میں سن لو یہ اضافی ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے جن کو کن کہا ہے، اس لیے کہ قلم کی اولیت اور مصطفیٰ کی اولیت پر جھگڑا ہے۔ تو اب جب قلم کی اولیت سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کو کہنا ہی ہوگا یہ قلم کی اولیت اضافی ہے، جیسے ہم باپ کے بیٹے پہلے ہیں، ہمارا بیٹا پہلے ہے، تو یہاں بھی پہلے یہاں بھی پہلے، تو قلم کی اضافت مصطفیٰ کے بعد والی پہلے ہے۔ توجہ دیا آپ نے، تو اللہ پاک نے سب سے پہلے کن مصطفیٰ کو کہا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب سب سے پہلے کائنات میں کسی کو وجود دینا، اور وہ کیا ہے سنو، اس لیے بھی کہ آپ پوری تقریر کا نچوڑ سمجھو، صفات کا مظہر انبیاء اور انبیاء کرام سب ایک دو کیٹیگری بنا کر کھڑے، صفات کے مظہر کے ساتھ ساتھ ذات کا بھی مظہر، ذات کا مطلب اللہ کی ذات کیوں کیسے کہاں یہ سب تو پاک ہے، لیکن پھر بھی اگر تمہیں انگڑائیاں لے کہ رب کون ہے تو ذات خدا کو دیکھنا ہو، رسول فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا، یہ میرے دیکھنے پر اتنا اعتماد کر لے کہ وہ خدا کو دیکھ لیا، وہ حق کو دیکھ لیا ہے۔ تو صفات اور ذات یہی دو ہے، اور وہ دونوں کا حامل کہہ رہا ہے کہ میری شان یہ ہے کہ جب سب سے پہلے کسی کو کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بتا مولا، سب سے تیری ذات اور صفات کی شان بن کر سب سے پہلے اور